ہم جنس پرستی کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہوئی یورپ میں، امریکہ میں، تو نفسیاتی طور پر ایک بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے جینڈر ڈسفوریا. یہ ایک بیماری ہے نفسیاتی. آج تک نفسیات سے ریلیٹڈ جو میڈیکل کی کتابیں ہیں اس میں آج بھی اس کو ایک بیماری کے طور پر مینشن کیا گیا. یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری یہ ہے کہ ایک آدمی بائیولوجیکلی فزیکلی مرد ہے لیکن اس کے احساسات عورتوں والے. مثال کے طور پر اس کی آواز عورتوں کی طرح ہے، یا اس کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں، یا اس کے جذبات جیسے عورتوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ عورت جلدی کسی چیز سے متاثر ہو جاتی ہے، بہت جلد جذباتی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو عورتوں کی خصوصیات ہوتی ہیں. یہ خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں. فزیکلی بائیولوجیکلی وہ مرد ہے لیکن اس کے احساسات جذبات، جس کو یہ سوشل کنسٹرکٹس کہتے ہیں، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں عورت ہوں. اسی طرح اس کا عکس کہ کوئی عورت ہے، فزیکلی بائیولوجیکلی وہ عورت ہے لیکن اس کے احساسات جذبات خیالات وہ ایسے ہیں جس سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں مرد ہوں، مجھے مرد ہونا چاہیے. اس کو نفسیاتی، جیسے میں نے آپ کو بتایا جینڈر ڈسفوریا، اس کو نفسیاتی بیماری ہے، اس کا نام ہے باقاعدہ. 1979 تک اس کو باقاعدہ ایک بیماری ڈکلیئر کیا جاتا تھا، اور آج بھی جو کتابیں ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں پرانی، اس کے اندر اس کو ڈکلیئر کیا گیا. جب ہم جنس پرستی کے موافق اس کے حق میں لوگوں نے بات کرنا شروع کی، اور جو سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے کہ آپ لوگوں کو آزادی دیں، کسی کی پرائیویٹ زندگی میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کا، مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جب ان چیزوں پر بات کرنا شروع کی گئی تو امریکہ میں یہ جو ہم جنس پرست طبقہ تھا، انہوں نے باقاعدہ سیاسی اثر رسوخ کے ذریعے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری ہسٹری ہے، اس کو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر. سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے ڈاکٹروں سے اور جو ان کے لیجسلیٹو لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے اس کو ذہنی بیماری، نفسیاتی بیماری ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہم جب معاشرے میں یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں نفسیاتی مریض سمجھتے ہیں کہ یہ تو نفسیاتی مریض ہیں، اس سے ہماری توہین ہوتی ہے، اس سے ہماری انسلٹ ہوتی ہے، آپ اس کو بیماری کی فہرست سے نکالیں. تو پولیٹیکل پریشر کی بیس پر اس کو بیماری کی فہرست سے نکال دیا گیا. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے کہ اس کو کسی میڈیکل ریسرچ کی بنیاد پر بیماریوں کی فہرست سے نہیں نکالا گیا بلکہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اس کو بیماریوں کی فہرست سے نکال دیا گیا. اور پھر باقاعدہ اقوام متحدہ نے اس کو اس کی منظوری دی، اس کو باقاعدہ ایک قانونی حیثیت دی کہ اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں عورت ہوں، آپ اس کو عورت سمجھیں. کوئی عورت فزیکلی بائیولوجیکلی عورت ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں مرد ہوں، آپ اس کو عورت سمجھیں. اس کو ایک قانونی حیثیت دے دی اقوام متحدہ نے. اس کی بیس پر یہ ایک تحریک شروع ہوئی، ایک موومنٹ شروع ہوئی جو مختلف ملکوں سے ہوتی ہوئی پاکستان میں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پر IMF کا بھی دباؤ ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا بھی دباؤ ہوتا ہے، امریکہ بھی پریشر ڈال رہا ہوتا ہے. جو یہاں کے معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے جو جن جن ممالک سے آپ کا واسطہ ہے، جن جن اداروں سے انٹرنیشنل ظاہر ہے وہ پریشر رائز کرتے ہیں، وہ اپنے جو مفادات ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنا بنایا ایک ڈرافٹ دیا جاتا ہے آپ کو کہ یہ ڈرافٹ آپ لیں اور اس کو اسمبلی میں پیش کریں، اس کو قانون کی حیثیت دیں اور ہم سے یہ ریلیکسیشن آپ لے لیں، ہم سے اتنا قرض آپ لے لیں.